اللہ بھی جب پھر آزماتا ہے اپنوں کو، اور آزمایا بھی اپنوں کو ہی جاتا ہے، غیروں کو نہیں، اپنوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیمار کر دیا، اب آپ بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ تمام جسم کے اوپر آبلے پڑ گئے، تمام جسم پر، اور بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا، پورا جسم زخموں سے بھر گیا، زخموں سے بھر گیا۔ ان لوگوں کی زندگی جب ہم قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے اوپر شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کے پاس گاڑی بھی ہے، ان کے پاس بیٹے بھی ہیں، ان کے بچے اچھی نوکریاں بھی کر رہے ہیں، گھر میں کھانا پینا بھی چل رہا ہے، مگر پھر بھی ہر وقت شکوہ اللہ کی بارگاہ میں، ہر وقت شکایت اللہ کی بارگاہ میں، ہر وقت۔ اب آخری حسن تھا، اب بیمار ہوئے، اور پورے جسم پر آبلے اور آبلے، ایسے تھا جیسے جسم کے اندر زخموں سے وہ پورا جسم بھر گیا، پورا جسم۔ اور یہ وہ وقت تھا جب آپ کو لوگوں نے چھوڑ دیا، ایک 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 کر کے سب، اولاد تو پہلے مر گئی، جانور سارے ختم ہو گئے، بزنس ختم ہو گیا، کھیتیاں باغات ختم ہو گئے۔ اب ایک ایک جتنے دوست تھے وہ آپ کو سب چھوڑ کے چلے گئے، رشتہ دار جتنے تھے سب چھوڑ کر چلے گئے، باری باری یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد سب چھوڑ کر جاتے چلے گئے۔ کوئی اچانک چھوڑ کر چلا گیا، اس نے خبر ہی نہ دی کہ میں جا رہا ہوں، اچھا جی خدا حافظ۔ ہر بندہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، ہر بندہ۔ ماں سوائے تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افرایم، صرف ایک آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئی تھی جنہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور آپ کے ساتھ آپ کی خدمت ہی کرتی چلی گئیں، ایک آپ کی بیوی۔ آہا، یہ حالت تھی کہ ایک ایک کر کے سب آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ بعض لوگ جنہوں نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس میں شاید آپ کی کوئی غلطی یا آپ کا کوئی گناہ، العیاذ باللہ، یا آپ کی کوئی گرفت ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے۔ لیکن مفسرین نے اس مقام کے اوپر لکھا، انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا فرماتا ہے، اور امتحان میں مبتلا فرماتا ہے۔ آج ہی میرے بچے کا ٹیلی فون آیا ہوا لندن، مانچسٹر سے، تو میں نے اس کو کہا آپ آ کیوں نہیں رہے؟ تو وہ میرا بچہ، میرا بیٹا مجھے کہنے لگا بابا جان آنا تو میں نے پچھلے مہینے تھا، اس سے پچھلے مہینے، پھر پچھلے مہینے، اب اس مہینے آنا تھا، مگر ابھی بھی نہیں آ پا رہا۔ ایک بڑی عجیب بات مجھے پتہ چلی۔ میں نے کہا بیٹا تم کیوں نہیں آ رہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے بابا جان وہ ایک بہت بڑی دنیا کی بہت بڑی لا فرم کے اندر کام کر رہے ہیں، بڑی کی پوسٹ کے اوپر۔ کہنے لگے بابا جان بات یہ ہے کہ وہاں کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے یو کے اندر، لا فرمز کے اندر، اور اسپیشلی اس لا فرم کے اندر، کہ بابا جان جتنے میرے ڈیزگنیشن کے ٹاپ موسٹ جتنے لوگ تھے ان میں سے 5-6 لوگ جو تھے وہ ایک ایک کر کے سب چھوڑ کر چلے گئے، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ کہنے لگے بابا جان اگر میں چھوڑ کر تو نہیں آؤں گا، لیکن اگر میں فوراً وہاں سے چھٹی لے کر پاکستان آ جاؤں
تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں بھی جس طرح وہ 5-6 لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں میں بھی ان کو چھوڑ کر چلا گیا ہوں، تو میرا نام بھی انہی منافقوں اور انہی غداروں کے اندر آ جائے گا کہ جناب میرا استعفیٰ قبول فرما لیں، مجھے معاف کریں، میں نے جانا ہے یہاں سے۔ جب اتنی بڑی بڑی ڈیزگنیشن کے لوگ چلے گئے تو مجھے بھی جانے دو یہاں سے۔ آج کی بات ہے، آج کی بات ہے، اتفاق سے، اور وہ بھی میں نے کوئی فون نہیں کیا، میں آ رہا تھا تو میری اہلیہ نے مجھے فون پکڑا دیا کہ احمد صاحب کا فون آیا ہے، ذرا اپنے بیٹے سے بات تو کر لیں، سلام دعا کرتے چلے جائیں۔ اس نے کہا وہ تو پھر میں بھی انہی غداروں اور انہی منافقوں میں کہ اچانک میں بھی ان کو چھوڑ کر نکل جاؤں یہاں سے، کہ نہیں بابا کوئی بات، مجھے یہاں پر رہنا ہے کہ کہیں یہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں میری وجہ سے۔ میں اس بچے کی بات سن کر حیران ہو گیا، مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس شخص کو ایک ایک کر کے سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے شاید اس کو اللہ کی طرف سے کوئی گرفت ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ماں سوائے آپ کی زوجہ محترمہ، ماں سوائے جون سی ہیں رحمت بنت افرایم، انہوں نے نہیں چھوڑا، باقی جتنے لوگ ہیں سب ایک ایک کر کے چھوڑ کر چلے گئے جون سی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش، جو اس کی بارگاہ کے مقرب بندے ہیں جن کو اچانک لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ اچھا جی خدا حافظ میں جا رہا ہوں مجھے جانے دو، یا یہ میرا استعفیٰ پڑا، یہ فلانا بند، کوئی بھی بہانہ لگا کر نکل یا چھوڑ کے ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں، یہ صراط الجنان کے اندر لکھا ہوا ہے، تبیان القرآن اور بے شمار حدیثوں کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا فرماتا ہے، اور ان کی آزمائش اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے، نہیں، بلکہ یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اور قرب کی دلیل ہے۔ اب یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت اور قرب کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو اس آزمائش اور امتحان میں مبتلا کر دیا کہ اس کو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ایک ایک کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں جنگ کے اندر عبداللہ ابن ابی کتنے 100 لوگوں کو لے کے چلا گیا، حضور روئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ منافقوں کا سردار کتنے لوگوں کو لے کر چلا گیا، کتنے مسلمانوں کو وہاں سے لے کر چلا گیا دھوکہ دے کر۔ یہ ان کے قرب، ان کے اللہ کے مقرب بندوں، اس کی بارگاہ کے مقرب بندوں کی آزمائش اور امتحان، یہ اللہ ان کو اس میں مبتلا فرماتا ہے، اور ان کی آزمائش اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے، بلکہ یہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں عزت اور قرب کی دلیل ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ حضرت سعد، اب اس حدیث سے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، اور یہ بھی شاید ان لوگوں کی، ان کے قرب اور ان کے مرتبے کی یہ بھی دلیل ہے کہ یہ اللہ نے ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ جتنے منافق ہوتے ہیں وہ منافقوں کے ساتھ مل کے یا اکیلے میں نکل جاتے ہیں، وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جتنے منافق اور غدار ہوتے ہیں، مگر جتنے فرما بردار ہوتے ہیں وہ اس چیز کا تصور بھی نہیں کرتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا مجھے یہ تو بتائیں لوگوں میں سب سے زیادہ پھر آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے۔ بھائی کیوں بتائیے؟ عام بندے کی زیادہ آزمائش کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جو قرب کے جتنے نزدیکی مقام میں اللہ سے اس کے اوپر اتنی سخت آزمائش آتی ہے کہ اس کے اپنے بھی اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں یا کہتے ہیں اچھا جی خدا حافظ میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ حضور نے فرمایا، ان کو جواب دیا، اور پھر حدیث میں پھر درجہ بدرجہ مقربین کی
آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر وہ دین میں مضبوط ہے, جتنا سخت ہے دین کے اندر اس کی اتنی ہی سخت آزمائش ہے, اور اگر وہ دین میں کمزور ہے تو اسی کے حساب سے اس کی آزمائش ہے. یعنی جس کا جتنا مقام, مرتبہ اور قرب ہے اتنی سخت آزمائش ہے اس کی. شہدائے کربلا کو دیکھ لیں, مقامات کی انتہا تھی, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, ویسی ہی آزمائش, ویسی ہی آزمائش. یہ حدیث, اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے سارا. بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں. حضور نے فرمایا یہاں تک, اب یہ حضرت ایوب علیہ السلام کو میں پیچھے ذکر, یہاں تک وہ زمین پر ایسے چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا, یعنی اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے. بڑا ثواب, بڑا اجر, بڑا مقام, جتنا زیادہ قرب اتنی بڑی مصیبت اور اتنی بڑی آزمائش, اتنی بڑی آزمائش, اتنی بڑی. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر اللہ اس کو ایسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے کہ لوگ اس کو چھوڑ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں, یا کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے, یا کوئی بیماری آ جائے. بس جو اس پر راضی ہوا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے, اور جو ناراض ہو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی. تو ماں سوائے آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افرایم وہ نہیں گئی.